رمضان المبارک کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے کہ تم سے حلال چھڑا رہے تاکہ تم حرام کو چھوڑنے والے بنو. تمہاری آنکھیں قرآن کو دیکھ رہی ہے، اب یہ آنکھیں بے حیا مناظر کو نہ دیکھیں، اب یہ آنکھیں بے حیا تصاویر کو نہ دیکھیں، یہ آنکھیں اس ناپاک ٹی وی اور ٹی وی کے امراض پیدا کرنے والا اور کینسر سے زیادہ موذی مرض ایمان کی زندگی میں نفاق کا پیدا کرنے والا ان آلوں کو اپنے گھر میں رکھنے سے اپنے آپ کو بری کرو، جس کے ذریعے سے تمہاری اولاد باغی ہو رہی، تمہاری عورتیں بے حیا ہو رہی، تمہاری نگاہیں بدنگاہی کا شکار بن رہی، تمہارے قلوب سخت ہو جا رہے ہیں، تمہاری زندگی کے اندر اعمال کی عظمت ختم ہو جا رہی، تمہارے سینوں میں نبی کی محبت لوٹ جا رہی ہے، تمہاری زندگی میں اللہ کی عظمت نکل رہی ہے. ان ناپاک چیزوں سے اپنی زندگیوں کو بچاؤ. اس کی دعوت اللہ کا پاک کلام دے رہا ہے، اللہ کے نورانی روزے ہماری تربیت کا سامان کرا رہے ہیں تاکہ زندگی کے اندر نورانیت اور روحانیت آئے. اور آقا یہی چاہتے تھے کہ میری امت نورانی بنی رہے اور میری امت روحانی بنی رہے، اور قیامت کے دن میں اپنی امت کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں. تو آقا کس امت کو دیکھ کے خوش ہوں گے؟ آقا دنیا میں اپنی امت کو داغدار بننا گوارا نہیں فرمایا. ایک امتی جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ان کو لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یہ کہا گیا اللہ کے نبی انہوں نے چوری کی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو دوسری جانب پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آئے یہ سمجھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں اور کہا یا رسول اللہ انہوں نے چوری کی ہے. آقا نے تیسری جانب اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا. صحابہ سمجھے کہ آقا کسی کیفیت میں مشغول ہیں اور وہ ہماری بات کو نہیں سنے، وہ تیسری طرف سے سامنے آئے اور کہا اللہ کے رسول انہوں نے چوری کی ہے. آقا کے آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے فرمایا مدینے میں فلاں مقام پر لے جاؤ اور لوگوں کو جمع کرو، اور عبرت کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا اور اللہ کی طے کی ہوئی سزا جس کا نام حد ہوتا وہ حد جاری کی جاتی. اور چوری کی سزا اور چوری کی حد یہ تھی کہ پہلی مرتبہ چوری کیا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پہنچے سے کاٹ دیا جاتا، اور خدا نخواستہ دوبارہ کرے تو پھر سیدھے ہاتھ کو، اور اس کے بعد خدا نخواستہ کرے تو پھر آگے سے اوپر کو. تو اب یہ قرآن پاک نے دے دی. تو اب آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ اور اس کے اوپر حد جاری کرو، اس کے پہنچے کو جدا کر دو، کاٹ دو. صحابہ لے گئے. بعد آنے والے صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کے آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے. پھر آپ بے چین ہو کے ٹہلنے لگے، آپ کے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی. کبھی اپنے گھر کے قریب جاتے، کبھی ممبر مبارک کے قریب آتے اور ہچکیوں کے اندر ممبر مبارک پہ سر رکھ دیتے اور سسکیاں آپ کی ٹھنڈی آہیں نکلتے رہتی. تو بعد آنے والے صحابہ تاڑ گئے کہ آقا کو اپنے امتی کا غم بے چین کر رہا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب آپ ہی نے حکم دیا اور آپ رو رہے ہیں، اگر آپ حکم نہیں دیتے تو یہ عمل نہیں کیا جاتا. آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں میں اللہ کا نبی ہوں، اگر میرا کوئی چہیتا بھی عمل کرتا تو میں یہ حکم دینے پہ مجبور ہوں. اللہ کا حکم نافذ کرنا نبی کے ذمے ہے، لیکن کیا بہتر ہوتا کہ تم نبی کی آنکھوں کے سامنے نہ لاتے، اس کو چھپا لیتے. میں چاہتا تھا کہ میری آنکھوں سے وہ ہٹ جائے، میں دوسری طرف پھیرتا رہا تاکہ تم اسے ہٹا لیتے اور ندامت اس کو توبہ پہ ڈال دیتی اور وہ اللہ سے معافی مانگ کر اور لوگوں کا حق ادا کر کے آگے اس برے عمل سے باز آ جاتا. اور لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بار بار میرے سامنے لائے اور میں مجبور ہو کے حد جاری کیا. لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا ایک امتی سرے بازار رسوا ہو اور نبی کے دل پہ کوئی چوٹ نہیں پڑے گی اور نبی کو ٹھیس نہیں پڑے گی. وہ نبی جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنی امت کو چاہتا ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی امتی کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھتے؟ تو آپ رو پڑے. اسی لیے آپ نے آخری زمانے میں اس بات کو فرما دیا میرے صحابہ کی برائیاں مجھے مت سناؤ اور ان کے بارے میں کوئی برے الفاظ میرے سامنے مت کہو. میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک ایمان والے کے بارے میں میرا دل پاک رہے اور میں ہر ایک کی محبت لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں. تو وہ آقا جو ایک امتی کو دنیا میں رسوا ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکے اور ہچکیوں اور سسکیوں پہ آ گئے، اگر یہ امت قیامت کے دن سود کے زمروں میں اٹھے اور چوری کے زمروں میں اٹھے اور حرام اعمال کے زمروں میں اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوگا کہ اور انبیاء میری امت کو دیکھ رہے ہیں اور یہ امت مجرموں کے زمرے میں شمار ہو رہی ہے. اسی لیے میرے دوستو، ماہ مبارک کا اور ماہ ایمان کا اور ماہ قرآن کا تقاضا یہ ہے اپنے نبی کی بے قراریوں کو اپنی بے قراری بنا لو اور اپنے نبی کی تمناؤں کو اپنی تمنا بنا لو. آقا کی تمنا یہ تھی کہ ایک ایک امتی ایمان کا جوہر لے لے اور دنیا کے اندر نور نبوت کا مظہر بن جائے اور سارے انسانوں کو ہدایت کی طرف بلانے والا بن جائے. جائے کہ آج ہماری زندگیاں ایسی ہو گئی کہ مرد بھی بے خبر ہو گئے، عورتیں بھی بے دینی کے راستے پہ پڑ گئی، نہ پردہ رہا، نہ حیا رہی،
نہ آخرت کی فکر رہی، نہ گود کی اولادوں کی تربیت کا سامان رہا، نہ دین اور ایمان کی محنتوں کے لیے اپنی زندگی کو فارغ کرنا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو اتنا اٹھایا تھا کہ ایک ایک عورت کی فکر یہ تھی کہ میں دین کے کام آ جاؤں، ایمان کی محنتوں میں چل جاؤں، میری چہیتی اولاد ایمان کے راستے میں اپنی زندگیوں کو پیش کر دے اور آخرت کی فکروں کے اندر یہ لگا دے۔ ایسی تربیت ان عورتوں کی کرتی، اور عورتیں اپنی بچوں کی کرتی اور اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتی۔ گھروں پہ مہمان آتے تو ان کو دین سکھلاتی، ان عورتوں کو ایمان کے راستے بتلاتی، ان کو آخرت کی فکریں سکھلاتی۔ تو میرے دوستو، اس طرح امت کے مرد اور عورت ایمان کے نمونے بنے اور قرآن پاک کا عملی مظہر بنے اور اپنے محبوب نبی کی محبتوں کے خزانے بنے، اور اس راستے کو انہوں نے دنیا میں پھیلایا اور چلایا۔ یعنی جتنے اولیاء کاملین دنیا میں آئے ہیں، ان میں بڑی تعداد، آدمی اٹھا کے دیکھ لے شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور دیکھ لے بڑے بڑے اہل حق بزرگوں کو، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے اولیاء کبار وہ ہیں جن کے والد کا سایہ بچپن میں اڑ گیا تھا، یہ یتیم رہے اور بیوہ مائیں غربت کے اندر ان کو تربیت کر کر نبی کی محبت میں ولایت کی چوٹی پہ پہنچائی ہے، اور ایک ایک علاقے کا کفر ان کے حساب میں دھلا ہے، تو وہ ان ماؤں کے حساب میں گیا جنہوں نے اپنی اولاد کو ولایت پہ پہنچایا اور ہدایت کا مینار نور بنایا۔ تو کبھی ایمان والی عورتوں کی فکریں اس گویا غربت میں، فقر و فاقے میں اور بیوگی کے عالم میں ایمان کی محنتوں کی ہوتی تھی، لیکن آج ہماری عورتیں دین و ایمان کی فکروں سے بے خبر ہے اور آخرت کے غم سے خالی ہیں، اس لیے کہ دعوت اللہ کی وہ محنتیں جو ایمان کی لہریں اٹھاتی، آخرت کی فضائیں بناتی، گھر گھر کو دین اور ایمان پہ ڈالتی، آج اس سے ہمارے گھرانے خالی ہے، ہماری ذات خالی ہے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ یہ ماہ مہمان جو ماہ ایمان بھی ہے اور ماہ قرآن بھی ہے، اور یہ وہ ماہ دعوت بھی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے اور ابھی مدینہ نہیں پہنچے، بلکہ ابھی آپ راستے میں چل رہے ہیں اور دینی اور ایمانی محنتوں کے اندر آپ چل رہے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں آقا دعوت اللہ کے کام میں چلے ہیں اور اللہ نے اپنی غیبی مددیں اسی مہینے میں اتار کے دکھلائی ہے، اور پہلا حق و باطل کا معرکہ، اور اللہ نے مٹھی بھر صحابہ کو غالب کر کے بتلا دیا کہ جب تک قیامت تک، چونکہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اور آپ کی نبوت قیامت کے کنارے تک ہے، تو جب تک میرے نبی کے طریقے پر انسان چلتے رہیں گے، میری مدد بدر کے میدان کی طرح اور رمضان کے مہینے کی طرح اس امت کے قیامت تک آتی رہے گی اور اس امت کو نہال کرے گی، اور اگر ان محنتوں پہ نہیں چلے گی تو نتیجے میں یہ امت گویا نڈھال کر دی جائے گی، اس کے اوپر ذلت کا غلبہ ہو جائے گا، پستی کے غاروں میں ڈھکیل دی جائے گی، ظالم حکمران ان کی گردن پہ مسلط کر دیے جائیں گے، ان کی عورتوں کی عزت و عصمت کا کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ ساری چیزوں کی پیشن گوئیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ہم کو ان چیزوں سے باخبر کیا تاکہ یہ امت ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے پر چلے اور آخرت کی فکروں میں اپنی زندگی گزارے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، رمضان کو برکت والا مہینہ اللہ نے دیا، یہ مہینہ تو قیامت تک آئے گا، لیکن یہ کیا یقین کہ ہم اس کو پائیں گے، یا یہ مہینہ جب آگے آئے گا تو ہماری قبروں کو پائے گا، ہماری موت کو پائے گا، ہمارے بستر مرگ کو پائے گا کہ کتنے ایسے ہمارے عزیز و قریب اور دوست احباب ہیں جو بیچارے بستر پہ پڑے ہیں، فالج زدہ ہو گئے ہیں، اپنے بدن کی مکھی اڑانے کے لائق بھی نہیں ہیں، اب اس حالت کے اوپر پہنچ گئے۔ اور گزشتہ ماہ رمضان کے اندر پورے توانائیاں اور جوش و مسرت موجود تھی، تو نہیں معلوم آنے والا رمضان کیا ہوگا۔ کتنے ماہ رمضان کے ہمارے ساتھی ہیں جو آج اپنی قبروں میں چلے گئے اور ان کی زندگیاں کا عمل کا دفتر ختم ہو گیا، تو ہمارے بدن کو بھی قبر کے کیڑے کھانے والے ہیں اور ہم کو بھی قبر پکارنے والی ہے، اور قبر پکار کر یہ کہے گی آنے والے بتلا میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لیتے آنا، اور میرا ساتھی اگر تو عورت ہے تو شوہر نہیں ہے، اور تو مرد ہے تو تیری بیوی نہیں ہے، تو بھائی ہے تو تیرا بہن نہیں ہے، بلکہ قبر یہ پکارے گی اے آنے والے میں تنہائی کی جگہ ہوں، اپنے ساتھ اپنا ساتھی لیتے آنا، اور میرا ساتھی قرآن پاک ہے۔ اب اگر قرآن پاک پہ عمل کیا ہوگا اور قرآن پاک کو پڑھا ہوگا اور قرآن پاک کے حلال و حرام کو پہچانا ہوگا اور اپنی زندگی کو ان گناہوں اور معصیتوں سے بچایا ہوگا، تو پھر یہ قرآن پاک قبر میں ساتھی بنے گا، قیامت کے دن ہمارے ساتھ رہے گا اور قبر کی تنہائی میں ہمارا دل بہلائے گا۔ حشر کے میدان میں اللہ پاک اس قرآن پاک کو اپنے پڑوس میں جگہ دیں گے، یہ اپنی آنکھوں سے ہم کو دیکھے گا اور اپنی زبان سے گواہی دے گا
اور اللہ پاک کہیں گے کہ میرے پاک کلام کی گواہی جس کے موافق میں آ گئی اس کے لیے جنت استقبال کرے گی، اور جس کے مخالفت میں آ گئی جہنم کے شعلے اس کو لپٹیں گے۔ اب آدمی دیکھے کہ اللہ کہیں گے اپنی زندگی کی کتاب کو نکال اور ہماری کتاب سے ملا کے دیکھ لے کہ ہماری کتاب کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ اب زندگی کی کتاب کو اللہ کے موافق بنانا ہے تو توبہ کا دروازہ ہے، استغفار کا راستہ ہے، دعاؤں کے لیے اللہ کو پکارنا ہے، پچھلی زندگی کو دھونا ہے، اگلی زندگی کو آقا کی محبتوں سے نہال کرنا ہے، اور دین اور ایمان کی محنتوں پر اپنے آپ کو چلانا ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر اعمال دین اور اعمال دعوت کی برکت سے زندگیوں کو میرے دوستو اتنا نہال کرتے ہیں، اتنا نہال کرتے ہیں کہ صحابہ کے تو واقعات ہیں ہی، اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے واقعات سے تو تاریخ شاہد ہے۔ جس زمانے میں سن 65 کی بات میں پچھلی قدیم ترین بات کر رہا ہوں اپنی زندگی کی، کہ ہم بحرین کے علاقے سے گزرے اور مصر کے علاقے کا سفر کر رہے تھے اللہ کے راستے میں، تو اس وقت یہ اس بات کا پتہ چلا کہ ایک جماعت ہندوستان کی وہاں پر پہنچی، اور اس میں ایک بڑے میاں بیچارے ان کی صحت خراب ہونے لگی، اور جب وہ بیماری ان کی بڑھنے لگی تو انہوں نے کہا کہ ساتھیوں نے کہا کہ ان کو واپس بھیج دیں گے تاکہ گھر چلے جائیں، اب یہ بیماری میں کب تک ہمارے ساتھ رہیں۔ وہ بیچارے بڑے میاں رونے لگے اور کہا اللہ کے لیے میری بیماری کو گوارا کر لو، زندگی بھر کی غفلتوں کے کفارے کے لیے نکلا ہوں، شاید اللہ میرے گناہوں کو دھو دے اور بڑھاپے کی محنتوں کو قبول کر لے۔ ساتھیوں نے بھی کہا کہ چلو چند دن اور دیکھ لیں گے۔ 2-4 دن گزرے، جمعہ کا دن آیا تو صبح انہوں نے پوری جماعت کو قریب کیا اور کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، بہت تم تھکے اور بہت تم مشقت اٹھائے اور بڑی مصیبتیں میری طرف سے تمہیں جھیلنی پڑی، اللہ کے لیے معاف کر دو، اب آگے تم کو تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی۔ ساتھی بھی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ساتھیوں نے کہا کہ چچا اتنا زیادہ مایوس مت ہو، اللہ آپ کو صحت دے دیں گے، اور ہم کیا کریں، اللہ کے راستے میں خدمت کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بات نہیں ہے، آج کی رات میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور آقا نے مجھ سے کہا کہ اے میرے امتی، کل دوپہر کا کھانا میرے ساتھ جنت میں کھانا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے رہنا نہیں ہے۔ اب یہ کہہ کر ہچکیاں لی، ساتھی سمجھائی رہے تھے، اور کلمہ پڑھ کر جمعہ کی نماز سے پہلے رخصت ہو گئے، اور بحرین میں ان کی قبر بن گئی۔ لیکن میرے دوستو کتنی بڑی خوشخبری زندگی میں آ گئی، زندگی بھر کے گناہ دھل گئے، آقا نے اپنے امتی اور اپنا محبوب قرار دیا، اور جنت میں کھانا کھانے کی دعوت دے دی۔ اس سے بڑھ کے نعمت کیا، زندگی کی قیمت وصول ہو گئی۔ تو میرے دوستو یہ خزانے دعوت کے کام کی طاقت میں چھپے ہوئے ہیں، اس لیے کہ دعوت کا کام میرے اور آپ کے گھر کا کام نہیں ہے، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا غم ہے، اور آپ کے صحابہ کی ہوئی محنتیں ہیں۔ اسی اپنی زندگی میں دعوت اللہ کی محنتیں کرتے رہنا، حرام اور حلال اعمال کو پہچانتے رہنا، اور آقا کی محبتوں سے اپنے سینے کو منور و معمور کرتے رہنا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ اب یہ نیتیں کریں کہ بھئی اب تک جو ہو گیا ہو گیا، اب بقیہ زندگی اللہ کے حکموں پہ چلے گی، اور ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ہر فرمانبرداری کو سینے سے لگائیں گے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کے لیے دین کی محنت مرتے دم تک انشاءاللہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے اتوار کو رمضان المبارک میں ظہر کی نماز میں پہنچنا، تاکہ دینی اور ایمانی محنتوں کا ماحول ملے، اپنی مسجد کے گشت و اجتماع کو آباد کرنا، اپنے بھائیوں کی خوشامد کرنا، اور اس مبارک مہینے میں اقل درجے میں کم سے کم درجے میں ایک 3 دن اللہ کے راستے میں نکلو، تاکہ دعوت اللہ کی محنت اس ماہ مہمان اور ماہ ایمان میں مل جائے، اور باقی 11 مہینوں میں کرتے رہنا اللہ آسان کر دے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔